روزانہ لاکھوں موبائل چوری ہو رہے ہیں اور دوسرے دن جو ہے نئے موبائل کے اشتہارات چھپ رہے ہیں۔ حضور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ اللہ مجھے معاف کرے، توبہ توبہ توبہ۔ ارے یہ تم کہہ رہے ہو انور؟ سب کہہ رہے ہیں۔ سب کہہ رہے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرا جوتا اصل میں ٹائٹ ہے، یہ امپورٹڈ ہے، ٹائٹ ہے یہ جوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر یہ جوتا نکالوں گا نا میں تو اس کو پہننے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، ورنہ میں تم سے جوتا نکال کے پوچھتا کہ کون کہہ رہے کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے؟ کون؟ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ملک میں ہر ایک کے پاس پیسہ۔ اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بھیا جوتا لے کے ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ترقی کی طرف گامزن۔ ایسے لوگوں کا ایڈریس مجھے نہیں مل رہا، اللہ مجھے معاف کرے، میری کنپٹیاں سلگ رہی ہیں، مجھے نہیں مل رہا۔ بتاؤ، چوپٹ راج ہے اور اندھیرے نے جو ہے نا وہ چاروں طرف قبضہ جمایا ہوا ہے۔ 4 دن سے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے، الیکٹرکسٹی ہمارے گھر میں 4 دن سے نہیں ہے، اور ٹیلی ویژن والے جو ہیں روشن مستقبل کے پروگرام دکھا رہے ہیں۔ حضور آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تک نہیں بتایا؟ نہیں سچ بتاؤ کہ میں نے نہیں بتایا؟ ابھی تک میں نے تمہیں یہی نہیں بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ نہیں آپ نے۔ میں روزانہ 8 کلومیٹر بھاگتا ہوں۔ چلیں آپ اپنی صحت کا تو خیال رکھتے ہیں۔ ابے بھیا کس نے کہہ دیا صحت کی وجہ سے بھاگتے ہیں؟ ڈینگو مچھر نے، ڈینگو مچھر اس سے بچ کے بھاگتے، ڈینگو مچھر سے بچ کے بھاگتے۔ بھیا بات کیا کر رہے ہو تم؟ بتاؤ، جو بارش ہوئی تھی نا اس کا پانی ابھی تک 1 فٹ ہمارے گھر کے چاروں طرف پر کھڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چاروں طرف مچھر ہی مچھر ہیں۔ ہمارے گھر والے جو ہے وہ مچھردانی کے شلوار کرتے پہن کے پوری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ صرف ڈینگو مچھر جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اور اوپر سے کمال دیکھو وزارت صحت کا، اوپر سے وہ اشتہار دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ڈینگو مچھر سے پیار سے پیش آئیے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ 2337 کے قریب جو ہے اس کے مریض آ چکے ہیں، اور وزارت صحت کہہ رہا ہے کہ ڈینگو مچھر سے پیار سے پیش آئیے۔ بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب یہ اس طرح کی باتوں پہ اتر ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ ڈاکوؤں کو بتانا چاہ رہے ہو؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، ڈاکوؤں کو بتانا چاہ رہے ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ ایسی پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں کراچی میں رہتا ہوں بھائی، کراچی میں رہتا ہوں۔ کراچی میں، سمجھ میں آئی بات؟ انگریزوں سے پہلے جو حکومت کر گئے تھے انہوں نے اس زمانے میں جو سڑکیں بنائی تھی وہ سڑکیں ہیں، انہی سڑکوں کے نزدیک رہتا ہوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہاں پر بس کے اندر جب مسافر بیٹھتے ہیں نا، اللہ معاف کرے اتنے سال ہو گئے مجھے، لیکن میں نے کسی مسافر کو دروازے سے اترتے نہیں دیکھا، سب کھڑکیوں سے اترتے۔ کیا مطلب؟ ہاں مجھے پتا تھا، مجھے یہ بات کا پتہ تھا کہ تم یہ ضرور پوچھو گے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ دروازوں سے کوئی مسافر نہیں اترتا۔ اصل میں ہمارے بس اسٹاپ سے پہلے آتے ہیں 8 گڈھے، گٹر نما گڈھے بڑے بڑے، پہلے 2 کے اوپر جب بس جاتی ہے نا تو 5-10 مسافر تو کھڑکی سے ویسے ہی نکل لیتے ہیں، جمپنگ سے۔ جب یوں جمپنگ ہوتی ہے نا بس کی تو وہ باہر آ جاتے ہیں کھڑکی سے؟ تو میں نے کیا کہ اندر آتے ہیں؟ نہیں، میں نے یہی کہا نا کہ باہر نکل لیتے ہیں، اچھا کھڑکی سے نکلتے ہیں، دھڑام کر کے گر جاتے۔ لو بھائی اس کے بعد جو بقایا پیسنجر ہے وہ 4-5 گڈھوں کے بعد تو فارغ ہو جاتے ہیں۔ 7ویں گڈھے کے بعد جو ہے کنڈکٹر بھی نیچے کو گر جاتا ہے کسی کھڑکی سے۔ اب 8ویں گڈھے کے بعد ایک دن تو کیا ہوا، اللہ مجھے معاف کرے میں جھوٹ نہیں بول رہا، بھائی ممتاز نہیں ہے، ان کے ڈرائنگ روم کے اندر بس ان کے صوفے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ کیسے؟ ہاں وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی کہ دوسرے گڈھے کے بعد میں ڈرائیور نکل لیا تھا۔ تو آپ اپنے جمپ اتنا شدید تھا جی کہ دوسرے گڈھے کے بعد ڈرائیور نکل لیا۔ نہیں تو آپ اپنے علاقے کے نام یہ بات کہیں۔ لیو کہہ رہے ہیں اپنے علاقے کے ناظم سے بات کریں، میرے علاقے کا ناظم خود دوسرے علاقے میں رہتا ہے بھائی، اور بات تو میں نے اخباروں پہ شروع کری تھی، یہ ناظم پہ کہاں سے آگے تم؟ اخباروں پہ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم کچھ اشتہار دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں اشتہار؟ اشتہاروں کے خلاف میں ادھر بیٹھ کے بول رہے ہوں اور اوپر سے تم کہہ رہے ہو کہ اشتہار دیکھتے ہیں۔ مجبوری ہے، انہی اشتہاروں کی وجہ سے یہ پروگرام چل رہے ہیں۔ اچھا جی جی دکھاؤ دکھاؤ۔ دیکھیے
جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. کتنی آمدنی ہو گئی؟ کس سے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وقفہ ختم ہو گیا یہ اشتہاروں کا، اس سے کتنی آمدنی ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا جی پلیز. بتاؤ. 10 روپے کا اخبار 2 پیسوں کی خبریں پڑھے تو کون پڑھے؟ اوہ بش ہار گیا، بش ہار گیا. میرا خیال ہے اب پیاز سستی ہو جائے گی بھائی انور. بس کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں بش ہار گیا، پیاز سستی ہو جائے گی. مگر بش کا ہماری پیاز سے کیا تعلق؟ ابے بش کا ہماری کس چیز سے تعلق نہیں ہے. بش نے کہا بگ بگ بلڈنگز میک بگ بگ بلڈنگ. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں. بتاؤ چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں کنٹرول میں نہیں آتی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے کریں گے تو کیا کریں گے؟ جواب دو نا مجھے. میرے خالو ہیں وہ 18ویں منزل کے اوپر رہتے. خالہ کا غرارہ جو ہے نا وہ سوکھ رہا تھا وہاں پر، ادھر بیلکنی کے اندر ہوا چلی زور سے. برابر کی بلڈنگ میں 15ویں منزل کے اوپر کسی کی بیلکنی میں خالہ کا غرارہ جو ہے جا کے اٹک گیا. خالو اترے، برابر کی بلڈنگ میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے بیل بجائی تو وہ خاتون نکلی اور خاتون سے خالو نے کہا کہ میری بیوی کا غرارہ آپ کی بیلکنی میں پڑا ہوا ہے. وہ خاتون نے چپل نکالی اور اپنے میاں سے کہنے لگے کہ 2 گھنٹے کے لیے میں گئی تھی یہاں گھر سے باہر اور تم نے قیامت مچا دی. غرارہ کہاں سے آیا؟ وہ تو پھر خالو نے بلوایا ان کو اور بلا کے سمجھایا کہ بھئی یہ میری بیوی کا غرارہ ہے، یہ غلطی سے سکھانے کے لیے الگنی پہ ڈالا ہوا تھا، ہوا چلی تھی اس کی وجہ سے آ گیا. یوں لے کے وہ آ گئے واپس. اخبارات کے اشتہار سے پھر آپ اونچی اونچی عمارتوں پہ آ گئے. ہاں تو کیوں نہ اشتہار کے اوپر کیوں دے رہے ہیں یہ اشتہار؟ کس لیے دیتے ہیں اشتہار؟ بیچنے کے لیے دیتے ہیں نا. تو کیا بک گئے؟ سب بک چکے ہیں. وہ بک گئے جی، سارے بک گئے جی. ایون ایئر کنڈیشن فلیش سسٹم اٹیچ باتھ اور کیا نام اس کا کہ سوئمنگ پول اور گالف کورس اور گالف کورس نہیں، ہاں وہی سوئمنگ پول اور ابو ٹاپ قرضے کی سہولت. میں پہنچ گیا بھائی انور ایک اسی طرح کی اشتہار کی کمپنی میں پہنچ گیا جہاں پر انہوں نے اشتہار دیا تھا قرضے کی سہولت کا. میں گیا، میں نے کہا بھائی مجھے فلیٹ نہیں چاہیے، مجھے فلیٹ نہیں چاہیے، مجھے قرضہ چاہیے. لو بھیا. اتنا میرا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر صوبائی اسمبلی کا سیشن شروع ہو گیا. وہ چیخ پکار بات پھر جو ہے نا وہ اس پہ ہاتھے پہ آ گئی اور پھر اس کے بعد جو ہاتھا پائی شروع ہوئی ہے علمان الحفیظ. میں نے بھی بڑا کوٹا، میں نے بھی دیے مکے، ایسی بات نہیں ہے، میں نے بھی دیے مکے، لاتے مکے میں پیٹا میں بھی، لیکن میں نے بھی دیے مکے. قصور کس کا تھا؟ میرا قصور تھا. مجھے ان کے پراجیکٹ کو گالی دینی نہیں چاہیے تھی، یہ میری غلطی ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں. ایک آدمی بیٹھا تھا جس سے میں نے بات کری تھی کہ اگر ہم فلیٹ نہ لے قرضہ تم دلوا دو گے، تو اس نے مجھے بدتمیزی کی. تو میں نے کہا کہ تم شکل سے ہی کمینے لگ رہے ہو. بس اتنا کہنا میرا غضب ہو گیا انور بھائی. وہاں پر کوئی میرا خیال ہے 30-32 افراد کا عملہ تھا. بیک وقت چاروں طرف انہوں نے گھیر کے حملہ کیا. گالی دیتا ہے اور پھر جو مجھے نیچے گرا کے مارا، 2-4 کو تو میں نے بھی مارا لیکن وہ 32 نے مجھ پہ قابو پا لیا. وہ وہاں تک تو ٹھیک تھا چلو، لیکن اس کے بعد وہ مجھے ایک نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا انہوں نے، وہاں لے گئے.